دوستو اس ویڈیو میں مسجد الاقصی کو جنات نے کیسے بنایا اس کی پوری ہسٹری آپ کو بتائیں گے۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ مسجد الاقصی مسلمانوں کے 3 مقدس مقامات میں سے ایک ہے، جس کی طرف رخ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے تقریباً 17 مہینے یعنی 1.5 سال تک نماز ادا کی۔ معراج کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد الاقصی کتنی خاص ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کی سرزمین ہے جہاں بے شمار نبی بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہے۔ دوستو ان آیات میں جس بابرکت زمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاقصی کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد الحرام۔ انہوں نے پھر سوال کیا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد الاقصی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا 40 سال کا۔ محترم دوستو، روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو خاص طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد الحرام اور مسجد الاقصی کی تعمیر کرو۔ ابن حشام نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی۔ پھر ان کے جانشین فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ کئی تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد الاقصی کو کئی مرحلوں میں بار بار تعمیر کیا گیا ہے، جس کی تصدیق کئی پیغمبروں نے کی، لیکن مسجد الاقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں میں بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ کی بادشاہت مشرق سے لے کے مغرب تک تھی، ایسی بادشاہت جس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ ہوا، چرند پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ جنات آپ علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار تھے، جن سے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے کام اور محل تعمیر کرواتے۔ لہٰذا مسجد الاقصی کے تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ جہاں پر اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا حجرہ بنوایا تھا جس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے اور یہ عبادت بہت لمبی ہوا کرتی تھی۔ آپ کئی دن یا مہینے بھر ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ مسجد ہیکل کے چاروں جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی شروع کی جائے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمتی پتھروں سے بنوائے اور اس کے لیے حسین اور بڑے پتھر منگوائے، اور یہ کام صرف جن ہی سر انجام دے سکتے تھے۔ چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لایا کرتے اور بیت المقدس کی تعمیر سر انجام دیتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ جنوں کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو وہ اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہ کر بیت المقدس کی تعمیر مکمل کرتے رہیں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر آپ عبادت میں مصروف تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا۔ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انتقال فرما گئے۔ جنوں کو آپ کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دوستو انبیاء اکرام کے جسم مبارک کبھی نہیں سڑتے اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم مبارک قبروں میں ہی صحیح سالم اور موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد کئی عرصے تک اسی طرح عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر ایک عرصے کے بعد جب ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا اور وہ اندر سے کھوکھلی ہو کر ٹوٹ کر گر پڑی تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے وہ زمین پر آ گئے۔ دوستو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے، پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کا عصا کھاتی رہی۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے
تو ذلت و خواری میں نہ رہتے۔ دوستو، اس واقعے سے پہلے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جنوں کو غیب کا علم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا یہ بھرم بھی دور کر دیا اور آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک سبق بنا۔ امید کرتے ہیں یہ انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔